کسی نے معروف کرخی کا راستہ نہیں ڈھونڈا کہ اس سے پہلے ہی شہرت دماغ میں نہ بیٹھ گئی ہو۔ میں نے سنا ہے کہ ان کا ایک مہمان آیا جس کی بیماری سے موت کا فاصلہ تھوڑا تھا۔ اس کے سر سے بال اور چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی، ایک بال کے برابر اس کے جسم میں جان رکھی ہوئی تھی۔ اس نے رات وہاں قیام کیا اور تکیہ لگا لیا اور فوراً ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ رات کو نہ اسے ایک گھڑی نیند آئی، نہ اس کی آہوزاری کی وجہ سے کسی اور کو۔ پریشان طبع اور سخت مزاج خود تو نہیں مرتا تھا لیکن لوگوں کو حجت بازی سے مار ڈالا۔ اس کی حجت بازی اور رونے پیٹنے کی وجہ سے لوگوں نے اس سے راہ فرار اختیار کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس علاقے میں وہ بیمار اور صرف کرخی رہ گئے۔ میں نے سنا کہ اس کی خدمت کی وجہ سے حضرت کرخی کئی راتیں نہ سوئے، مردوں کی طرح کمر باندھ لی اور اس نے جو کہا بجا لائے۔ مسلسل بیداری کی وجہ سے ایک دن ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ ان کو جو نیند کا جھونکا آیا، مسافر نے بیہودہ بکنا شروع کر دیا کہ اس ناپاک نسل پہ لعنت ہو جو صرف شہرت اور عزت کے بھوکے ہیں، پلید خیال والے سفید پوش ہیں، فریب کار بزرگی فروش ہیں۔ یہ سب اس نے کرخی کو کہا صرف ایک منہ آنے پر۔ شرافت کی وجہ سے شیخ ان باتوں کو پی گئے، لیکن یہ باتیں گھر کی عورتوں نے سن لی۔ ان کی گھر والی نے رازداری سے معروف سے کہا، آپ نے سنا نہیں کہ مہمان نے کیا کہا؟ اس سے کہہ دو کہ اب اپنا رستہ لے اور چلتا بن، مصیبت اٹھا اور کسی اور جگہ جا مر۔ نیکی و مہربانی اپنی جگہ درست ہے لیکن بروں کے ساتھ شرافت خود برائی ہے۔ کمینے کے سر کے نیچے تکیہ نہ رکھ، لوگوں کو ستانے والے کا سر پتھر پہ بہتر ہے۔ ارے نیک بخت، بروں کے ساتھ نیکی نہ کر کیونکہ شوریلی زمین میں احمقی درخت لگاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کے ساتھ خاطر تواضع نہ کر، نامردوں پر بخشش کر کے ضائع نہ کر، نالائق لوگوں کے ساتھ خوش خلقی کا معاملہ نہ کر کیونکہ بلی کی طرح کتے کی پشت نہیں سہلاتے۔ اگر انصاف کی پوچھے تو حق شناس کتا کردار میں ناشکر انسان سے بہتر ہے۔ کمینے آدمی کو برف کا پانی نہ دے اور اگر دے تو اس کا بدلہ برف پہ لکھ لے۔ میں نے ایسا الجھا ہوا آدمی نہیں دیکھا، اس کمینے پر کوئی مہربانی نہ کر۔ انہوں نے ہنس کر فرمایا کہ اے میری محبوب بیوی، اس نے جو بکواس کی ہے تو اس سے پریشان نہ ہو۔ اگر اس نے تکلیف کی وجہ سے ڈانٹ دیا ہے تو اس کی ناراضگی میرے کانوں کو بھلی لگی ہے۔ ایسے آدمی کی جفا سن لینی چاہیے جو بے قراری کی وجہ سے سو نہ سکے۔ جب تو اپنے آپ کو طاقتور اور خوش دیکھے، اس کے شکرانے میں کمزور کا بوجھ برداشت کر۔ اگر تو جادو کی طرح صورت ہی صورت ہے تو مر کے رہے گا اور جسم کی طرح تیرا نام بھی مر جائے گا۔ اگر تو بخشش کے درخت کی پرورش کرے تو لازمی طور پر نیک نامی کا پھل کھائے گا۔ تو نہیں دیکھتا کہ کرخ میں قبریں تو بہت ہیں لیکن حضرت معروف کے سوا کسی کی قبر مشہور نہیں۔ دولت کے بل پر وہی لوگ سربلند ہوتے ہیں جو تکبر کا تاج اتار ڈالیں۔ جاہ پسند آدمی تکبر کرتا ہے حالانکہ نہیں جانتا کہ وجاہت تو حلم کے اندر ہے۔